تو یہ نالج کا جو ڈیوائڈ ہے، کیسے یہ اس قوم کے لوگ جو ہیں شامل ہوں گے 21ویں صدی کے اس سپر اکنامک لیگ، اور کیسے وہ ملک ترقی کر سکتا ہے جس کے 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اسکول کے آس پاس نظر نہیں آتے. آپ جیسے لوگ اس ملک کے زیور، یو آر دی جیول آف انڈیا. رامپور میں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ جو سپنا دیکھا ہے، اس میں آپ نے ہمیشہ مل کر بہت اپکار کیا ہم پر. یہ ضرورت میری ہے کہ میں آپ کی جنگ میں شامل ہو کر آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، اور میں معافی کرتا ہوں بھاونا بھائی بغل میں، پلیز forgive me. خدا حافظ. طرف سے علیم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اردو پریس کلب سے بٹ صاحب کو دے دینا بس تاکہ پیش کریں. آئیے سر، آئیے چیک کون تھینک یو کارروائی جاری رہنے گی. شاہین صاحب صدارت فرما رہے ہیں اور صدارت خطاب. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی صدارتی خطاب علی جناب میراج شاہین صاحب کا باقی ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں. میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں یار شاہین صاحب کو، جو آج کے چیئر پرسن پریس کلب کی اس مجلس میں، سیمینار میں جناب اعظم خان صاحب نے جو مؤثر تقریر فرمائی اور واقفیت دی ہمیں اس مشن کی، جس مشن کے ساتھ وہ تقریباً 30 برس سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ افسوسناک پہلو بھی سامنے لایا کہ تقریباً 20 برس سے یہ تیاریاں چل رہی ہیں اور یونیورسٹی جو ہے، جو ایک عظیم رہنما کے نام پر ہے، مولانا محمد علی جوہر صاحب، جو ہماری تاریخ کا ایک درخشند ستارہ ہے اور جنہوں نے اپنے لاسٹ ڈے تک ایک اتنی زبردست رہنمائی کی ہے اس ملک کی کہ جس کو نظر انداز کرنا ایک بہت ہی ناانصافی ہے اور بے مروتی ہے. 2 کام کیے ہیں انہوں نے. ایک تو یونیورسٹی کا انعقاد کیا اور وہ محمد علی جوہر کے نام سے کیا. یہ دونوں بڑی اہم باتیں ہیں جس کے ساتھ تاریخ کو زندہ جاوید کرنا اور آنے والے نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ تعلیم کے ذریعے بنانا، یہ بہت ہی زبردست کام. جو بدقسمتی سے اگر کسی حد تک بے خبری میں پڑی ہے، لیکن اگر خبر ان تک پہنچے جیسے آج آپ نے پہنچا دی تو انشاءاللہ ایک طاقت جو ہے وہ سیلاب کی طرح اٹھے گی اور آپ کے پیچھے اس کام کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. میں بدقسمتی سے کشمیر کی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن تھوڑی سی گرم مزاجی کبھی کبھی تباہیاں پیدا کرتی ہے. میں اس لیے بڑے احترام کے ساتھ اس مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ میں کوئی جذبات میں نہ آ جاؤں اور ایسی طرح کلامی نہ کروں جس سے اس مشن کی کوئی نقصان. اس مجلس میں ہمارے جو مقررین حضرات ہیں، انہوں نے جو اختصار کے ساتھ ایک خاکہ کھینچا، وہ بڑی صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو سامنے لایا کہ یہ ملک جو ہے، اس میں جس کو ہم اقلیت کہتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں اکثریت ہے اقلیتوں میں یہاں مسلمان. یہ جو انڈونیشیا کے سوا جتنے مسلم ممالک دنیا میں ہیں، ان سے سب سے بڑا مسلم ملک
ہندوستان ہے۔ اور یہاں اس بڑی اکثریت کا اقلیتوں میں اس اکثریت کا بکھراؤ جو ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جس پر مجھے اس وقت بات نہیں کرنی ہے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جو اعظم خان صاحب نے خاکہ آپ کے سامنے کھینچا، ایک یونیورسٹی کا وجود قانونی طور پہ عمل میں لانے کے لیے ایکٹ پاس ہوا، تعمیرات شروع ہو گئے، زمین حاصل کی گئی، کیا کیا مراحل اور کیا کیا مشکلیں انہوں نے اٹھائے اور کیسے پیدا کر دیا۔ مجھے ابھی تک حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی جو ادارہ جو ہے اس کو قائم کیا ہوا ہے، اور وہ 80-90% پر رکا ہوا ہے، کہیں کہیں ابھی مشکلیں باقی ہے، لیکن تقریباً وہ ادارہ تیار ہے۔ میں جب یہاں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ممبر تھا اس میں چاندی میں، تو خان صاحب میں نے دیکھا کہ بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں جن کی چھتیں نہیں لگی ہیں، جن کی عمارتیں ابھی پوری تعمیر نہیں ہوئی ہے، جس میں ان لوگوں کے حق میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھا ہو جن کے لیے سرکار نے خود کمیشن لگایا، اور اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں خاکہ کھینچا کہ مسلمان جو ہے وہ اس تعلیمی میدان میں اور دوسری زندگی کے مراحل میں کتنے پیچھے اور کتنے بچھڑے ہوئے ہیں۔ اس میدان میں کام کرنے والے کے ساتھ یہ مشکلات آئے ہیں، یہ بہت افسوسناک، اور میں کم از کم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی بات سے اس کا علم دیا، معلومات ہمیں فراہم کیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک قطرہ جمع کر کے ایک سیلاب جو کھڑا ہو جائے گا، وہ انصاف کے لیے، وہ انصاف کے معاملات پر عمل پیروی کے لیے، عمل آوری کے لیے سرسا خاکہ ہے ہمارا۔ لیکن ہماری کوششیں جاری رہی ہیں پچھلے 15-16 برس میں کہ ہم ایسے مسائل کو سامنے لائیں قوم کے، جو مسائل ہمیں ہمارے مستقبل قریب میں یا ہماری پروجنی کو، ہمارے اولاد جو ہے ان کو پیش آنے والے ہیں، اس پہ ہم بات کریں اور کھل کے بات کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات ہیں، تعصبات ہیں، دقتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں حسد ہے جو اقتدار بنے بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر بہت ساری مشکلات ہمارے لیے پیدا کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم آپس میں بحث کریں، بات کریں، ڈیبیٹ کریں، ایک دوسرے سے واقفیت لیں مسائل کی، اور ایک طاقت کو ترتیب دیں، جو طاقت امن کے ساتھ اور آئین کی حدود کے اندر مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں ابھی اس بات کی گنجائش باقی ہے۔ تو جناب، یہ سارے حالات جو اس وقت ہیں، اس میں ایک واحد صورت یہ ہے کہ قوم متحد ہو جائے اور معاملات کو تہ تک، نیچے تک، رائٹ ڈاؤن ٹو دی ارتھ، ٹو دی گراس روٹ لیول انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے جو حل ہو آئین کے دائرے میں، اس حل کو عمل آور کرنے کے لیے اپنی پوری قوت جو ہے اس کو مجتمع کرے اور استعمال کرے۔ میں امید ہوں انشاءاللہ کہ حیدرآباد میں جو اس مختصر سے اجلاس میں جناب اعظم خان صاحب نے اپنی باتیں رکھی، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کو ریکگنیشن ملنا چاہیے، آج نہیں تو کل اس کو تو ہر صورت میں ملے گا، اور اس کے لیے اگر یہ خاموش ہے، اگر عالی اقتدار جو ہے، اگر انہوں نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا جو ان کی وہ ساری کوششیں جو ہے اس کو روکنے۔ نارتھ میں ابھی کمیاں ہیں اور دقتیں ہیں، اور بہت کوششیں تھی دوستوں کی کہ نارتھ میں ایک سرگرمی شروع ہو جائے، اور آپ یقین مانیے خان صاحب، بہت ساری باتوں کی واقفیت ہمیں وہاں رہتے ہوئے بھی نہیں تھی، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کا ادارہ اتنا بڑا ادارہ اور کب سے آپ نے شروع کیا ہے، اور اس میں کیا کیا کام ہونا ہے، اور کیا کیا رکاوٹیں ہیں جو رکاوٹیں جائز نہیں۔ ایک جو آپ نے ریفرنس ابھی دیا کانسٹیٹیوشن کے 29-30 ایکٹ کے، تو جو اس کے مطابق، جو اس کی روح سے اس تک خود مقرر کریں، اور اس کے لیے سرکار پابند ہے کہ وہ اس کا امداد کرے،
اس کے بجائے ایک کوشش ہوئی جو آپ نے کر دی, آپ کے ساتھیوں نے کر دی, کوئی مدد نہیں لی آپ نے سرکار سے, رکاوٹیں کھڑی ہو گئی, اور وہ ایسی رکاوٹیں جو شرمناک حد تک قابل مذمت. بجلی کا کنیکشن دینے میں رکاوٹ, اس کی دیواریں منہدم کرنے کے لیے بلڈوزر چلانا, اور ایک سرٹیفکیٹ دینا کہ صاحب یہ کام ہوگا, جبکہ یو جی سی کی طرف سے کانسٹنٹلی یہ اصرار ہے کہ آپ اپنے اطلاعات بہم کریں. تو ایسے حالات میں یہ لگتا ہے کہ یہ متعصبانہ کارروائی جو ہے, جس سرکار کی بھی ہے, جن لوگوں کی بھی ہے, وہ انتہائی شرمناک ہے, انتہائی افسوسناک ہے. اور اس کے لیے جو آپ نے علم اپنے قوم کو دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ پہ اس بات کو سامنے لائیں, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم سب لوگوں کو مل کر غور کرنا ہوگا کہ اگر سچر کمیٹی کا رپورٹ آنے کے باوجود اور پارلیمنٹ میں ٹیبل ہونے کے باوجود اگر یہ صورتحال سرکاروں کا رہے ہمارے تعلیمی اداروں کے ساتھ اور تعلیم کو پھیلانے کی کوششوں کے ساتھ, تو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا نئے عمل اختیار کریں کہ ایسی رکاوٹیں جو سیاست ہے, پالیٹکس کے ساتھ ہم وابستہ ہے. میں کسی پارٹی کے ساتھ ہوں, آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہوں گے, اس وقت نہیں ہے, ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے. پالیٹکس تو چلے گی اس ملک میں, اس ملک کا نظام جو ہے وہ ایک جمہوری طریقے سے چلتا ہے. یہاں الیکشن ہوتا ہے, پارٹی سامنے آتی ہے, تو ایک سیاستدان جو ہے اہل قلم بھی ہو سکتا ہے, وہ اہل عقل بھی ہو سکتا ہے, وہ دانشمند بھی ہو سکتا ہے, وہ ایجوکیشنسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی کام کر سکتا ہے. تو کیا اس کی وجہ یہ رکاوٹ ہوگی کہ آپ کسی سے ناراض ہیں یا آپ سے کوئی یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہم اس سے محسوس کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کے اس سیمینار میں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں یہ سب لوگ اہل دانشمند ہیں اور اہل عقل لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یہ ایک پوری طاقت ہے جناب اعظم خان صاحب آپ کے پیچھے. اور اردو پریس کلب ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, اس کا جتنا سپورٹ ممکن ہو وہ آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ اردو پریس کلب ان سارے مسائل پہ بات کرتا ہے اور بالکل بے باکی کے ساتھ بات کرتا ہے, اور سیاسی تفرقہ کے بغیر irrespective of political considerations and association of people with the political parties, we call them, we ask them and we want them to talk. اور اس جمہوری نظام میں بات کرنے کا حق اور مسائل کو سامنے لانے کا حق اور سچی بات کہنے کا حق اور اس میں طاقت جٹانے کی کوشش کرنا عوام کی طرف سے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس مشن میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے. میں مہیش بھٹ صاحب کا جو ابھی چلے گئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, اور ہمارے دوسرے حضرات جو یہاں اس سیمینار میں ہمارا جنہوں نے ساتھ دیا, علیم خان صاحب اور ندیم کریم صاحب نے جو تقریر کی. میں اس وقت زیادہ تفصیل پہ اس کے طرف نہیں جاؤں گا, لیکن ڈرگس تو یہی تھا کہ ہم سب لوگوں کو مل کر ایک اتحاد قائم کرنا چاہیے اور ایک ڈائریکشن لینا. جو ڈائریکشن آپ نے دیا ہے اعظم خان صاحب, اس ڈائریکشن کو ہمیں پکڑ لینا چاہیے, کیونکہ آپ نے اس سے عمل آور کر کے اس حد تک لے آئے ہیں کہ بھائی اب ہاتھ بڑھانا ہے اور ایک ادارہ جو ہے یہ چل پڑے گا. ایک تو تھیوریز ہوتی ہے, تھیوریٹیکلی تو ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن کا کام کرنا چاہیے اور فلاح کا کام ہونا چاہیے, لیکن آپ نے پریکٹیکلی جو اس کو سامنے لایا ہے اور جو اس کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں انشاءاللہ اب نہیں رہیں گی, کیونکہ قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور آپ کے پیچھے آرگنائز ہو کر کام کرے. میں ان سارے دوستوں کو جو حیدرآباد سے جنہوں نے ہماری مدد کی ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے, محسن ارشاد صاحب اور دوسرے بھائی جو ہیں یہاں پر, انہوں نے جو مدد کی ہے اس کام میں ان کا تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا بھی شکریہ ادا کر دیجیے جنہوں نے مدد نہیں کی ہے. جنہوں نے مدد نہیں کی ہے, اگر وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کل آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کیونکہ ایک بار آپ نے شمع روشن کی ہے, اس کی روشنی جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے اتنی پھیل جائے گی کہ ہر کونے تک پہنچ جائے گی اور ہر کونے سے آواز اٹھے گی کہ اعظم خان صاحب آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے مددگار ہیں. اور اس میں صرف مسلم ہی نہیں ہوں گے, اس میں اس ملک کے
جو باشندے ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک صحیح راہ، ایک انصاف کی بات اور ایک اچھے کام کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ اور شانہ بشانہ رہتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو ان لوگوں کی مدد بھی ضرور اس میں ملی ہوگی اور آگے بھی ملے گی. انشاءاللہ ہم اس سے کوئی جنگ نہیں بنانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے ہیں جس سے کسی جماعت کو، کسی شخص کو، کسی فرد کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہم صرف آئین کی بات کرتے ہیں اور اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اور اپنے حق کی بات کے لیے لڑنا جو ہے وہ ہمارا اخلاقی اور انسانی فرض ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہمارا ادارہ آپ کے ساتھ ہوگا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ موقع دیا کہ یہاں یہ اویئرنیس ہوئی، اور دوسری جگہوں پر بھی آپ کو اس معاملے میں بات کرنی ہوگی. میں سب دوستوں کا، سب احباب کا اور حاضرین محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا وقت گزارا، اور مجھے امید ہے کہ یہ پیغام جو ہے اس کو آپ آگے بھی لے جائیں گے اور سب لوگ متحد ہو کر اس مشن کی پیروی کے لیے ہماری مدد کریں. حاضرین محفل، یونیورسٹی کا مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ایک تعلیمی مسئلہ ہے، اور حکومت کے اپنے تعلیمی اصول و ضوابط ہو سکتے ہیں، لیکن کسی شہری کے تعلیم حاصل کرنے کے حقوق سے یہ اصول و ضوابط بدل نہیں ہو سکتے. اور ایک بات یاد کرا تھا کہ محترم جناب شفیق الرحمان ایڈوکیٹ صاحب ایک بڑا نام حیدرآباد کا، ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا. وہ میں ان سے گزارش کروں گا وہ اعظم خان صاحب سے 5 منٹ مخاطب ہونا چاہتے ہیں یونیورسٹی کے سلسلے میں. جناب شفیق الرحمان ایڈوکیٹ صاحب ہیں تشریف لائیں. یہ مناسب تو نہیں تھا کہ صدر کے خطبے کے بعد کچھ رکھا جائے، لیکن بہت ضروری تھا، اس لیے بات کرنا ہے. تو شفیق الرحمان ایڈوکیٹ صاحب 5 منٹ. دو تین کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک جیسا اعظم خان صاحب نے فرمایا، آرٹیکل 29 ہے، آرٹیکل 30 ہے، جو مائنورٹیز کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے کلچرل آئیڈینٹی کو، لنگوسٹک آئیڈینٹی کو پریزرو کریں، پروٹیکٹ کریں. اور آرٹیکل 30 کہتا ہے کہ ان کا حق ہے کہ وہ مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کریں اور ایڈمنسٹر کریں. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میکرز کے لیے یہ کیوں ضروری محسوس کیا گیا کہ یہ پروویژنز کانسٹیٹیوشن میں درج کریں؟ کیا ان کے ذہن میں یہ فکر پہلے سے نہیں تھی کہ اگر یہ پروٹیکٹیو میکینزم کانسٹیٹیوشن میں درج نہ ہوتا تو مائنورٹیز کی کلچرل اور لنگوسٹک آئیڈینٹی میجورٹی کی کلچرل اور لنگوسٹک آئیڈینٹی میں سبمرج ہو جاتی، باقی وجود اس کا نہیں رہتا. ایک دوسرے، ہر اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایجوکیشن پرووائڈ کرے. تو پھر کیا ضروری تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ درج کیا جائے کہ مائنورٹیز کو یہ حق حاصل رہے گا کہ وہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کریں اور ایڈمنسٹر کریں. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود تھی کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن مائنورٹیز کو گارنٹی نہیں کیا جاتا تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کے ایجوکیشنل ایسپیریشنز کو، لیجیٹیمیٹ رائٹس کو نیگلیکٹ کیا جاتا. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک اور آرٹیکل ہے، آرٹیکل 46، جو کہتا ہے کہ it shall be the duty of the state to promote with special care the educational and economic rights of the minorities. Educational, economic. یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جب